بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دینی بھائیوں، دینی بہنوں، نماز میں رکعت بھول جاتے ہیں بہت سارے ہمارے بھائی، ہم سے بھی ہوتا ہے، آپ سے بھی ایسا ہوتا ہوگا، ہماری دینی بہنیں ہوتی ہیں ان کے ساتھ بھی یہ بات پیش آتی ہوگی کہ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز میں دھیان ہی نہیں ہے رکعت کتنی ہوئی ہے۔ بلکہ میں تو آگے عرض کروں، صحابہ رضی اللہ عنہم کے ساتھ بھی یہ بات پیش آئی تھی، بلکہ نماز میں سہو کا ہونا یہ تو احادیث میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی ثابت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ایسا ہوا ہے، بھول ہوئی ہے، 4 رکعت والی نماز بیٹھنا تھا، آپ کھڑے ہو گئے، کبھی 2 رکعت، 4 رکعت والی نماز میں 2 رکعت پر آپ نے سلام پھیر دیا۔ بہرحال تو کل ملا کر سجدہ سہو کر لینے سے ان کی تلافی ہوئی ہے، اور روایتوں میں سجدہ سہو کے مسائل بیان کیے گئے ہیں۔ تو میں آج انشاءاللہ انہی احادیث کے حوالے سے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، صحابہ رضی اللہ عنہم کی سیرت سے ملتے ہیں، جو فقہ ہے، جو قرآن و حدیث کا نچوڑ ہے، جو قرآن و حدیث سے مسائل فقہ کی کتابوں میں بیان کیے گئے، وہیں سے انشاءاللہ 3 پوائنٹ میں اس مسئلے کو آج کلیئر کرنے کی میں کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ آپ کے سارے کنفیوژن دور ہو جائیں گے۔ پھر بھی کوئی کنفیوژن رہے آپ کمنٹ کریں، انشاءاللہ جواب دوں گا انشاءاللہ۔ سب سے پہلی چیز یہاں پر یہ ہے کہ اگر نماز میں آپ کو رکعات کی تعداد کے سلسلے میں بھول ہو گئی، دھیان نہیں ہے، اور یہ بھول لائف میں آپ کو پہلی بار ہوئی ہے یا بہت کم ہوتی ہے، یہ بھول سال 2 سال میں 1 آدھ مرتبہ یہ بھول ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، سمجھے میری بات کو، زندگی میں پہلی بار یہ بھول ہوئی ہے یا کبھی ایسا ہو جاتا ہے، تو اس صورت میں اگر نماز میں بھول ہو گئی ہے، جہاں آپ کو بھول ہوئی ہے وہیں پر آپ سلام پھیر دیں، نماز چھوڑ دیں وہ والی، اور نئے سرے سے نماز پڑھیں۔ یہ ہے پہلا مسئلہ، پہلا پوائنٹ۔ اگر زندگی میں پہلی بار بالغ ہونے کے بعد جب سے آپ نماز پڑھنے لگے ہیں پہلی بار ایسا ہوا ہے، یا کبھی سال 2 سال 4 سال میں ایسا ہو جاتا ہے، تب تو یہ مسئلہ ہے کہ آپ کو وہ نماز چھوڑ دینا ہے، نئے سرے سے نماز پڑھنا ہے۔ یہ ہوا پہلا مسئلہ۔ تھوڑا آگے بڑھیں، یہ بھول ہوتی رہتی ہے۔ دوسرا کیا مسئلہ ہے؟ جیسے بہت سے لوگ، اکثر لوگ وہ ہیں، ہمارے دیکھنے والوں میں بھی ہوں گے، کہ اکثر بھول ہوتی رہتی ہے، ہر 2-3 دن میں ایسا ہوتا ہی ہے کہ رکعت ہم بھول جاتے ہیں، ہفتے میں ایسا ہو جاتا ہے رکعت بھول جاتے ہیں، مہینے میں 4-8 مرتبہ ایسا ہو جاتا ہے کہ رکعت بھول جاتے ہیں۔ اگر یہ سچویشن ہے تو اس صورت میں ہم کیا کریں گے؟ دیکھیے، ہم نماز پڑھ رہے ہیں، سمجھنا بات کو، مثلا 2 یا 3 رکعت میں ہمیں کنفیوژن ہوئی کہ یار 2 ہوئی کی 3، سجدے میں ہم ہیں اور کنفیوژن ہے کہ ہمیں بیٹھنا ہے کہ کھڑے ہونا ہے، 2 ہوئی کی 3، 1 ہوئی کی 2، یہ کنفیوژن ہے۔ اگر ایسا ہے تو اپنا ذہن جدھر زیادہ جا رہا ہے، غالب گمان کیا ہے آپ کو، اس پر آپ عمل کریں۔ آپ کا ذہن جا رہا ہے کہ یار نہیں، یہ تو 2 رکعت ہو گئی ہے، آپ کا ذہن اس طرف جا رہا ہے، ٹھیک ہے، آپ اس کو 2 سمجھیں، ٹھیک ہے، غالب گمان پر عمل کریں۔ شریعت میں بہت سارے مسائل پر غالب گمان پر فیصلہ کیا گیا ہے، آپ اس کو غالب گمان سمجھ لیں، 2 رکعت اس کو سمجھ لیں، اخیر میں آپ نماز جب مکمل کر لیں، اخیر میں سجدہ سہو کر لیں، نماز ہماری ہو جائے گی۔ سجدہ سہو کرنا ضروری ہوگا، احادیث میں سجدہ سہو کی بات بیان کی گئی ہے، اس کا طریقہ بھی بیان کیا گیا ہے۔ کیا طریقہ ہے میں مختصر عرض کر دوں، پھر ایک تیسرا پوائنٹ میں ذکر کروں گا۔ سجدہ سہو کا طریقہ یہ ہے کہ اخیر میں جب آخری قاعدے میں آپ بیٹھیں گے، التحیات پڑھ لیں گے آپ، التحیات اللہ والصلوات پوری، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اس کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ایک طرف سلام پھیر دیں، 2 سجدے کریں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، پھر التحیات پڑھیں، درود شریف پڑھیں، دعائے معصورہ پڑھیں، اس کے بعد سلام پھیر دیں۔ یہ ہے سجدہ سہو کا طریقہ، آپ سجدہ سہو کر لیں گے۔ یہ 2 پوائنٹ ہو گئے۔ تیسرا پوائنٹ، کنفیوژن جو آپ کو ہوئی ہے، مثلا 3 یا 4 رکعت میں مثال کے طور پر کنفیوژن ہوئی ہے کہ 3 ہوئی کی 4، ٹھیک ہے، تو اور ذہن کدھر جا نہیں رہا ہے، ذہن کسی ایک طرف جا رہا ہے، غالب گمان، تو اس کا تو مسئلہ آپ کو بیان کر دیا دوسرے نمبر پر۔ یہ تیسرا پوائنٹ ہے، کچھ سمجھ میں ہی نہیں آ رہا ہے، ذہن کسی ایک طرف جا ہی نہیں رہا ہے، بالکل برابر ہے، 4 ہوئی کی 3، 4 ہوئی کی 3، ذہن بالکل کام نہیں کر رہا ہے، تو ایسی صورت میں علماء نے مسئلہ لکھا ہے کہ آپ اس کو کم سمجھے، کم مطلب 3 اور 4 میں کنفیوژن ہوا ہے تو آپ سمجھے کہ 3 ہی رکعت ہوئی، کیا سمجھے، اس لیے کہ 3 رکعت تو یقینی بات ہوئی ہے جب 3 اور 4 میں کنفیوژن ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ اس کو 3 رکعت سمجھ لیں گے، اور 3 رکعت سمجھ کر 3 رکعت کا فیصلہ کر کے پھر آپ قاعدہ بھی کریں گے۔ آپ کو ہوگی جب 3 رکعت ہم نے سمجھا ہے اس کو، تو اس پہ قاعدہ کیوں کریں؟ ارے بھائی آپ کو تو کنفیوژن ہے نا، ہو سکتا ہو 4 ہوئی ہو، اور 4 رکعت پہ تو قاعدہ ضروری ہے نا، اس لیے آپ کیا کریں گے کہ 4 رکعت کے امکانات، اس لیے وہاں قاعدہ کریں گے، قاعدہ کر کے کھڑے ہو جائیں گے، چونکہ 3 ہوئی نا، یہ آپ نے 3 سمجھا ہے اس کو، لیکن ہو سکتا ہو 4 ہوئی ہو، اس لیے قاعدہ کرنا ضروری ہے۔ قاعدہ کریں گے، کھڑے ہوں گے، 1 رکعت اور پڑھیں گے، پھر قاعدہ کریں گے، سجدہ سہو کریں گے، نماز ہماری ہو جائے گی۔ یہی سچویشن وہاں بھی بنے گی، 1 یا 2 میں کنفیوژن ہے اور سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا، آپ اس کو 1 سمجھیں گے لیکن قاعدہ کریں گے۔ یہاں پر 1 رکعت پہ قاعدہ کیوں کریں گے؟ یہ بھی کنفیوژن ہے نا آپ کو، لیکن میرے دوستو چونکہ ہم نے اس کو کم یقینی بات ہے، اس لیے ہم نے 1 پر کیا کیا ہے، اس کو 1 سمجھتے ہوئے فیصلہ کیا ہے، لیکن ہو سکتا ہو 2 ہی ہو، اس لیے قاعدہ کریں گے، اور اس کے بعد چونکہ ہم نے اس کو 1 سمجھا، پھر اس کے بعد والی رکعت میں بھی قاعدہ کریں گے۔ کیوں کریں گے؟ اس لیے کہ وہ تو دوسری رکعت ہے نا۔ کل ملا کر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کنفیوژن کسی طرف نہیں بن پا رہی ہو تو کم والے درجے پر عمل کر کے ہم اس کو وہ ڈیسیجن لیں گے اور اخیر میں سجدہ سہو کریں گے۔
یہ ہے رکعت میں کنفیوژن ہو جاوے، 2 ہوئی کی 3، 4 ہوئی کی 5، 3 ہوئی کی 4، اس طریقے سے، تو یہ 3 شکلیں بنے گی۔ تو خلاصہ کیا ہوا کہ اگر زندگی میں ایک بار یا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے تب تو آپ نئے سرے سے نماز پڑھیں گے، اس نماز کو چھوڑ دیں گے۔ یہ کنفیوژن ہوتی رہتی ہے، اور جس طرف آپ کا زیادہ دماغ جا رہا ہے آپ غالب گمان پہ عمل کریں، آخر میں سجدہ سہو کر لیں۔ اور تیسرا کدھر بھی کنفیوژن یعنی کلیئر نہیں ہو پا رہی ہے اور ذہن کسی ایک طرف نہیں جا رہا ہے، تو اس صورت میں ہم کیا کریں گے، اس کو کم والا درجہ دیں گے، یعنی 3 اور 4 میں ہے تو 3 رکعت مانیں گے، 2 اور 3 میں اگر کنفیوژن ہو تو 2 رکعت مانیں گے، 1 اور 2 میں کنفیوژن ہو تو 1 مانیں گے۔ کب؟ جبکہ کسی ایک طرف ذہن نہیں جا رہا ہے، اور اس صورت میں پھر اب یہ ہوگا کہ رکعت میں قاعدہ کرنا پڑے گا، اس کی سچویشن کیا ہے میں نے آپ کو بتائی ہے، اور آخر میں سجدہ سہو کر لیں گے، نماز ہماری ہو جائے گی۔ یہ تھا نماز میں جو بھول جاتے ہیں رکعت، اس کے بارے میں تھوڑا مسئلہ سمجھانے کی کوشش کی۔ مزید کوئی ڈاؤٹ ہو، کنفیوژن ہو تو آپ کمنٹ کریں، انشاءاللہ جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔